ایک کفن چور کا واقعہ۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے ہوئے مردوں کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاؤں۔ کہا کہ بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں میں کفن چرائے، جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنایا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے جیت جاؤ گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کے درد کی شدت سے بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیاں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی میں نے اس قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو حذیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے، کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے کی چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو حذیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلے کے پھر چکے تھے، ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ سبق: پیارے دوستو، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امین میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائے۔ اس کا واقعہ قبرستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت موجود کہ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں کے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتا ہے، ان کے ساتھ قبر میں بے انتہائی معاملے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجیے۔ ایسی اور ویڈیو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔